آپ مجھ سے یہ سوال کرتے ہوئے اچھے نہیں لگ رہے. یہی بات مولوی کو سمجھ نہیں آ رہی ہے. جنت کا خالق اللہ ہے, مالک حسین ہے. حسین کی مرضی 1000 رکعت میں نہ دے, بطول کے بیٹے کی مرضی 1 آنسو میں دے دے. تو بیچ میں بولنے والا کون؟ ہائے 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 ہائے. زندگی آوے تو یار, ہاتھ بلند کرو, پچھلے بھی بولو حیدری. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں آپ کے کیا کہنے جی, سلام ہے قبلہ, نوکری ہے تھوڑی جی. تو اور میں بیچ میں بولنے والے کون ہیں؟ علامہ عباس تالقانی سے میں نے کہا قبلہ حسین کی کوئی اور بات سنائے. انہوں نے کہا ہمارے قوم کا ایک تاجر تھا, وہ زیارت کے لیے کربلا گیا. کربلا جا کر اس نے حسین کی زری کو دیکھا, عباس مولا کو سلام کیا, جاگیر کربلا کو دیکھا. وہیں کربلا میں بیٹھ کر اس نے گھر خط لکھا. جملے پہ بولنا ضرور ہے. خط میں اس نے لکھا کہ سامان مکان دکان بیچ کے کربلا آ سکتے ہو تو سارے آ جاؤ, ورنہ میں جیتے جی جنت سے واپس نہیں آؤں گا. خیرات لیتے جانا, ہاتھ پھیلانا. میری داد کے لیے آپ کا ہاتھ نہیں اٹھتا, حسین کے سلام کے لیے اٹھتا ہے. گھر والوں نے مکان بیچا, دکان بیچی, کاروبار بند کیا, پیسے جیب میں ڈالے, کربلا پہنچے. کربلا میں حاجی صاحب نے مکان لے لیا, دکان لے لی, کپڑے کا کاروبار شروع کر دیا. شاہ جی دعا کا حقدار ہوں, سید جتنے بیٹھے تمہیں حسین کی عزت کا واسطہ, نوکر کو دعا ضرور دینی ہے. جتنے ماتمی بیٹھے تمہیں بھی حسین کی غربت کا واسطہ, نوکر کو دعا ضرور دینی ہے. داد بے شک نہ دینا, چہرے کی مسکراہٹ ضروری ہے. حاجی صاحب کی روٹین ہے روزانہ, گھر سے نکلتے ہیں, بازار سے گزرتے ہیں, سخی حسین کا سلام, حسین کے بعد سخی عباس کا سلام, سلام کر کے دکان پہ. روٹین ہے, حسین کا سلام, سخی عباس کا سلام, پھر دکان پہ, پھر گھر. ایک دن بازار سے گزرے, گھر سے نکلے, بازار سے گزر رہے تھے کہ قصاب نے, کسائی نے آواز دے دی, حاجی صاحب گوشت بہت اچھا ہے, لیتے جاؤ. حاجی صاحب نے 2-3 کلو گوشت لیا, گوشت کو شاپر میں ڈالا, روٹین کے مطابق, عادت کے مطابق سخی حسین کا سلام کیا, سخی عباس کا سلام کیا, دکان پہ پہنچے. نوکر سے کہتے گوشت گھر دے آؤ, انہیں کہو پکا کے بھیجیں. نوکر گوشت گھر کے دے آیا. 2-3 گھنٹے کے بعد حاجی صاحب کہتے ہیں یار نے سالن نہیں بھیجا, بھوک لگی ہے, سالن لے آؤ. نوکر گھر گیا, اس نے کہا حاجی صاحب سالن مانگ رہے ہیں. گھر والوں نے کہا حاجی صاحب کو ذرا گھر بھیجو. شاباش. سیالکوٹ سے یہی امید تھی مجھے, بلکہ یقین تھا تم پہ کہ پاکستان اس جملے پہ نہ بھی بولے, سیالکوٹ ضرور بولے گا, حاجی صاحب کو گھر بھیجو. حاجی صاحب گھر تشریف لائے. گھر والوں نے کہا کیسا گوشت لے کے آئے ہو, پکنے کا نام ہی نہیں لیتا. کیا بات ہے جی تھوڑی, اس پہ آگ اثر ہی نہیں کرتی. شاہ جی تو سلام ہے ازادار, جو ازادار کا کام ہے پہلے پہنچ جانا. حاجی صاحب کہتے گوشت واپس شاپر میں ڈالو. گوشت شاپر میں ڈالا, قصاب کی دکان پہ پہنچے. کیسا گوشت ہے, پکنے کا نام ہی نہیں لیتا, اس پہ آگ اثر ہی نہیں کرتی. اس نے کہا حاجی صاحب پورا بکرا بک گیا ہے, کوئی شکایت لے کے نہیں آیا بکرے کی. پہلے سب سے پہلے تو بولا ہے, کسی نے شکایت نہیں کی. آپ کا 3 کلو گوشت نہیں پکتا. بات بڑھتی گئی, تکرار میں آ گئی, اسرار بڑھتا گیا, آواز بلند ہوئی. اس وقت جو نواب کربلا کی زری کا خدام تھا, خادم تھا, مولا کا دربان تھا, اس نے آواز سنی آیا. 2 مومن کیوں لڑ رہے ہیں آپس میں؟ حاجی صاحب کہتے ہیں جی گوشت لے کے گیا, وہ پکتا ہی نہیں. قصاب کہتے ہیں جی کسی نے شکایت نہیں کی, صرف 3 کلو گوشت کی شکایت ہے. خدام کہتے ہیں حاجی صاحب گوشت ٹھیک ہے. لطف آ گیا مجھے تمہاری دھرتی پہ خطاب کرنے کا. 2 سال اگر میں نے بھی پڑھا تو ایک مجلس میں قوال ہو گیا ہے. حاجی صاحب گوشت ٹھیک ہے. اس نے کہا جی کیسے ٹھیک ہے؟ اس نے کہا صاحب مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے دکان سے گوشت لیا, گوشت شاپر میں ڈالا ہے, شاپر آپ کے ہاتھ میں تھا, شاپر سمیت آپ حسین کے ذریعے پہ چلے گئے. جو بکری کا گوشت حسین کے حرم سے ہو کے آ جائے اس پہ آگ حرام ہو جاتی ہے. اس پہ آگ کیوں نہیں بولا وہ بندہ جو مجلس میں بیٹھا ہے؟ کیوں نہیں بولا وہ بندہ جو حسین کے ذکر میں نوکری کرنے آیا ہے؟ جو گوشت بکری کا گوشت حسین کے حرم میں ہو سے آ جائے اس پہ آگ اثر نہیں کرتی. یہی بات ہے جو بدتمیز مولوی کی عقل میں علامہ صاحب کی وجہ نہیں آ رہی ہے. اور بکری کا گوشت حسین کے حرم سے ہو کے آ جائے اس پہ آگ حرام ہو جاتی ہے. اور جس دل میں حسین
اس پہ جہنم کی آگ اثر کہاں سے؟ سبحان اللہ. چھوڑ دوں؟ 40 منٹ ہو گئے پڑھتے ہوئے، کافی ہو گئے، ادھار رہا آپ کا. حسین کے سامنے جھکے رہنا ہے. میں یہ بات نہیں کر رہا، میں کسی صحابی کی بات کی، کسی کی، نہ نہ نہ، حسین ہے، اس پہ متفق ہو جاؤ. جب اس پہ اکٹھے ہو جاؤ گے تو نظام ہی نظام ہے. یہ تو بدماشیاں ہیں، چلاکیاں ہیں، ٹی وی پر بیٹھ کر کتابوں سے، قلم سے، کرتاس سے، تخت سے، حکومت سے، دولت سے، ذریعے سے، محدثوں سے، جھوٹے مورخوں سے حسین کو دبانے کی مولویوں نے، پاکستان بلکہ گورنمنٹوں نے، بلکہ بڑے بڑے بادشاہوں نے شروع سے اب تک کوشش کی ہے حسین کا ذکر ختم ہو جائے، حسین کا ذکر دب جائے. کبھی کسی طریقے سے پہنچایا، کبھی کسی طریقے سے حسین پیش کیا گیا. کبھی کہتے ہیں یہ 2 بادشاہوں کی جنگ تھی، ایک بادشاہ جیت گیا، ایک بادشاہ ہار گیا. حسین تخت کے لیے لڑ رہا تھا، حسین اسٹیٹ میں اسٹیٹ قائم کرنا چاہتا تھا. تیری بات اگر میں مان لوں تو پھر ناراض نہیں ہونا، بات کا جواب بات مان کے دے رہا ہوں. یزید بھی بادشاہ تھا، حسین بھی بادشاہ تھا، تیری مان گئے نا. یزید شام کا تھا، حسین مدینے کا تھا. وہ شام سے چلا کربلا کی طرف، یہ مدینے سے چلا کربلا کی طرف. دونوں کا سامان کیا ہے؟ یزید اپنے دادا کی لالچ لے کے چلا، حسین اپنے دادا کی سخاوت لے کے چلا. کیا بات ہے تھوڑے چپران دی، کیا بات ہے جو سر ہلا رہے ہیں زبان کے ہوتے ہوئے بھی. سلام ہے تھوڑے جوانانو، جوان نہ بولے دکھ ہوتا ہے نا جی. وہ اپنی دادی کی ضلالت لے کے چلا جی، اپنی دادی کی شرافت لے کے چلا. بندے تھوڑے بولیں گے لیکن بولیں گے ضرور، سارے بندے جملے پہ نہیں بولیں گے. یزید بڑوں بڑوں کو لے کے چلا، حسین چھوٹوں چھوٹوں کو لے کے چلا. کیا بات ہے تھوڑے سنن دی. مجھے لگ رہا ہے میں سیالکوٹ میں نہیں، لکھنؤ کی یونیورسٹی میں کھڑے ہو کر لیکچرار، پروفیسروں، سرداروں کو اپنی نوکری سنا رہا ہوں. یزید بڑوں بڑوں کو لے کے چلا، حسین چھوٹوں چھوٹوں کو لے کے چلا. جو کام یزید کے بڑوں بڑوں کو بہت بڑے لگے وہ حسین کے چھوٹوں چھوٹوں کو بہت چھوٹے لگے. تھوڑے بولے ہو بندے، زیادہ بولنے چاہیے. اگلے جملے پر جو بندہ نہ بولا اسے میں کچھ نہیں کہوں گا. ایک بات میرے ذہن میں اس کے بارے میں رہے گی کہ اس لیے نہیں بولا. یزید اتنا بزدل تھا، یزید اتنا بھگوڑا تھا، یزید اتنا بزدل تھا، یزید اتنا ناکام اپنے آپ کو سمجھ رہا تھا. اس نے کوفہ کی فوجوں کو خط لکھے، اس نے ایران کے بادشاہ کو خط لکھا، اس نے افغانستان کے بادشاہ کو خط لکھا، اس نے یمن کے بادشاہ کو خط لکھا. میرے حسین کا مقابلہ ہے میرے ساتھ، حسین کا مقابلہ ہے میرے ساتھ. میری مدد کے لیے فوجیں بھیجو، میری مدد کے لیے کمک بھیجو، میری مدد کے لیے اسلحہ بھیجو، میری مدد کے لیے لشکر بھیجو. یہ خط لکھ لکھ کے لشکر بلاتا رہا. 9 لاکھ لشکر یزید بزدل نے اکٹھا کیا. اتنا بہادر ہے میرا حسین، یہ چراغ بجھا بجھا کے کہتا رہا جس نے جانا ہے بسم اللہ. ہائے 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 السلام ہے تو سیالکوٹ والے. ہائے ہائے جیسے نے جانا ہے جاؤ. ایک مرتبہ چراغ بجھایا، اکبر پھر چراغ جلا، چراغ جلایا تو پورے. فضیلت کا جملہ ہے. فرماتے ہیں کوئی نہ کیا تو پھر بجھا، پھر بجھا، پھر جلایا پورے. تیسری مرتبہ بجھایا، پھر جلایا تو پورے. فرماتے جاتے نہیں ہو. حبیب ابن مظاہر اٹھا، حسین کی نالین پہ چوم کے کہتا ہے امام بن کے بات نہ سن، نہ میں ماموم بن کے کروں، تو میرا دوست بن کے سن، مجھے اجازت دے میں دوست بن کے کروں. حسین فرماتے کر. حبیب کہتا ہے یہ جو بار بار تو ہمیں حکم دیتا ہے کہ جاؤ، یا تو اپنی ماں کے علاوہ کوئی اور اچھی ماں دکھا، یا اپنے بابا کے علاوہ کوئی اور کریم بابا دکھا. تیرا دروازہ چھوڑ کے جاؤں کہاں؟ آخری بندے تک جو جملے پہ نہ بولا، نہ وہ شیعہ نہ سنی. تیسرا تفر کیسے ہو سکتا ہے؟ 2 کے ساتھ نہیں ہو سکتا. جب حسین کے صحابی نہ گئے، حسین خیمے سے باہر نکلے، کربلا کے ٹیلے پہ کھڑے ہو کے مدینے کی طرف حسین نے منہ کیا. کہتے نانا دیکھ، تو بلاتا تھا آتے نہیں تھے، میں بھیجتا ہوں یہ جاتے. ہائے 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 ہائے. یہ حسین کا کرم ہے، یہ حسین کی کریمی ہے، یہ حسین کا کرم ہے. سخی حسین کا آپ کے گھروں پہ ہمیشہ کرم رہے، آپ کی اولاد پہ حسین کرم کرتا رہے، آپ کی پردہ داروں پہ شبیر کی بہن کرم فرماتی رہے. زندگی میں وہ بندہ محتاج نہ ہو جو حسین کے ذکر میں ہے کر کے رو رہا ہے، جس کے گھر کا چولہا سخی حسین کے صدقے میں جلتا ہے. اللہ برکت پیدا کرے حسین کے صدقے میں.
ہر شب جمعہ سارے نبی آتے ہیں حسین کا سلام کرنے، مصطفیٰ سے لے کر آدم تک 1.25 لاکھ نبی حسین کا شکریہ ادا کرتے، تیرے شکر گزار ہیں، تو نے ہماری لج رکھ لی۔ اس وقت حسین نبیوں کو سلام کر کے خود چل پڑتا ہے۔ محمد فرماتے ہم تجھے ملنے ہیں، تو کہاں جا رہا ہے؟ کہتے نانا میں نے آپ کو بچایا، آپ مجھے ملنے ہیں، میں اس کا سلام کر رہا ہوں جس نے شام میں مجھے بچایا ہے۔ تو کرو یار، ہے تو کرو یار۔ سیالکوٹ والے پرسادار ہو مظلوم کے، جو غریب کو رونے آتا ہے وہ شرم کر کے نہ روئے، کوئی کسی کو کچھ نہیں کہتا، ہم اپنی آنکھوں سے روتے ہیں، کسی کی آنکھوں سے غریب کو نہیں روتے۔ نانا میں اس کا سلام کرنے جا رہا ہوں جس نے مجھے 36 شہروں میں بچایا۔ میں نوکر ہوں، اللہ آپ کے ذکر میں اور اضافہ فرمائے، مولا آپ کے بخت میں زبان میں تاثیر پیدا فرمائے۔ حسین کا ذاکر ہو کر اتنا پرسہ دے رہے ہو، کیا بات ہے آپ کی؟ سید نہیں روئیں گے تو کون روئے گا؟ گھر والے نہ روئے تو بہر والا کوئی نہیں روتا۔ 36 شہر، 72 بازار، 144 گلیاں، 288 موڑ۔ شہید محسن نقوی فرماتے تھے ہر موڑ پر 5-5 لاکھ بدماش کا مجمع۔ علی کی بیٹی پیدل چلی نہیں، پیدل چلائی گئی ہے۔ زینب 36 شہروں میں پھری نہیں، اور غریب کو رونے والوں پھرائی گئی ہے۔ ایک شہر ہے، اس جملے پر بزرگ ہے کر کے رو پڑے تو جوان خود بخود بھیک ان کو مل جائے گی۔ ایک شہر ہے بال بک، جسے اون کی ماں نے بد دعا دی ہے۔ تیرے سجاد مولا نے پوچھا اماں اور کسی شہر کو بد دعا نہیں دی، بال بک شہر کو بد دعا کیوں دی؟ رو کر اون کی ماں کہتی سجاد یہ وہ بے حیا حاکم ہے جس نے مجھ زینب کو تو کر کے بلایا ہے۔ اونچی ہے کرو جو غریب کے ماتمے بیٹھے ہو، جو جوان بیٹھے ہو تمہاری جوانی سلامت رہے، رونا نہیں بھی آتا کبھی کبھی، خیر ہے تو کرو نا، سینے پہ تو ہاتھ مارو نا یار۔ 35 شہروں سے گزری، جوانی رہے تیری، جوان کم ایسے روتے ہیں، یہ ہدیہ ہے علی کی بیٹی کا۔ 36ویں شہر شام پہنچی، کراچی سے لے کر اسلام آباد تک تمہارے نوکر نے تمہاری دعا سے یہ جملہ پڑھا ہے، مومنوں کو سمجھ نہیں آیا، اللہ کرے بی بی تمہیں خیرات دے پردے والی کے سمجھ جاؤ۔ جب علی کی بیٹی شام پہنچی، شام اتنا بڑا ملک نہیں تھا، چھوٹا سا شہر تھا، 80,000 بندے کی آبادی تھی شام کی بس۔ جعفر الزمان نے جملہ لکھ کر مجھے تو خنجر مار دیا، میں نے آدھی رات کو ہے کر کے رویا ہوں جب کتاب میں پڑھا۔ وہ فرماتے ہیں 80,000 والے شہر میں جب بغیرتوں کو پتا چلا نا علی کی بیٹی آئی ہے، 9 لاکھ شرابی اکٹھا ہو گیا۔ جس نے ہے نہیں کی ہے واللہ جانے کس دکھ پہ کرے گا۔ یہ عزاداری ہے، یہ غریب کا ماتم ہے، یہ دکانداری نہیں ہے، یہ کسی کا غلط نہیں ہے۔ شام کی کوئی گلی ایسی نہیں جہاں بدماشوں کا رش نہ ہو، شام کی کوئی چھت ایسی نہیں جہاں بغیرت شرابی نہ کھڑے ہو۔ سینہ ہے تو ہاتھ بھی رکھتے ہو تو ایک مرتبہ شیعہ جتنے بیٹھے ہو سینے پہ ہاتھ مار کے علی کی بیٹی کی غربت میں ہے کرنا، مخدومہ تم سے راضی جائے گی۔ علامہ جعفر الزمان کہتے ہیں یزید بغیرت نے اپنے سپاہی سے کہا میں نے بھی قیدیوں کا تماشا دیکھنا ہے۔ ایک بازار کے کونے پہ شرابی آ کے بیٹھا، وہ کہتے شام کے سوق حمیدیہ میں بدماشوں کا رش بڑھنا شروع ہوا۔ جب رش بڑھا اپنے سپاہی سے یزید کہتا ہے میرا دل گھبرا رہا ہے، مجھے میرے محل میں چھوڑو۔ بے غیرت محل میں چلا گیا، جو سمجھ گئے ہو تمہیں میں واہ کرتا ہوں، جو نہیں پہنچے بی بی تمہیں خود خیرات دے۔ جعفر الزمان کہتے ہیں جس شرابیوں کے رش میں خود شرابی کا دل گھبرا گیا تھا، اللہ جانے اس رش کو زینب نے عبور کیسے کیا ہے۔ کبھی اس گلی میں علی کی بیٹی کا محمل جاتا ہے، کبھی اس بازار میں زینب کا قافلہ جاتا ہے۔ بی بی کہتی ہے حسین قرآن پڑھ، اور تیری زینب کی چادر نہیں ہے، اور بے غیرت تماشائی بن گئے ہیں۔ تیرا بیمار سجاد کہتا ہے شام کے بازار میں ایک وقت ایسا آیا جب میری ماں ایسے چلی جیسے حسین اکبر کی لاش پہ گیا تھا، بے غیرت پتھر مارتے رہے، علی کی بیٹی سفر کرتی رہے۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔